السلام علیکم، میں ہوں عرفان ملک پاکستانی۔ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے سوانح حیات کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں، جو دین محمد فوق نے 1914 میں لکھی۔ انہوں نے 11 کتابوں کا حوالہ دیا پر ان کی کوئی پیدائش نہ مل سکی۔ بس اتنا پتہ چل سکا کہ وہ 431 ہجری میں لاہور تشریف لائے۔ لاہور میں انہوں نے 34 سال تک رہے اور 30 سال ان کی غزنوی زندگی کے شامل کر لیجئے، جو ممکن ہے زیادہ ہوں، تو ان کی کل عمر 64 سال سمجھنی چاہیے۔ اس حساب سے ان کی پیدائش کا فخر 400 ہجری یا 401 ہجری کو حاصل ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب سلطان محمود غزنوی کی یلغار تھی۔ وہ ہندوستان پر 6 حملے کر چکے تھے اور 7ویں کی تیاری کر رہے تھے۔ آپ کا اصل نام علی تھا، باپ کا نام عثمان تھا اور دادا کا نام علی غزنوی، جس کا باپ کا نام عثمان اور دادا کا نام علی تھا، اور آپ کا اصل وطن غزنی تھا۔ آپ ہجویری اور جلابی کے نام سے مشہور ہیں، حالانکہ آپ کا وطن غزنی تھا، جبکہ یہ غزنی کے 2 محلے کے نام ہیں جنہیں ہجویر اور جلاب کہتے ہیں، اسی لیے یہ محلے آپ کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ کا شجرہ نسب علی بن عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید عبد الحسن بن سید حسن رضی اللہ تعالی عنہ بن حضرت زید بن حضرت امام حسن شبیر بن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا کرم اللہ وجہہ۔ چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی مرتضیٰ چچا زاد بھائی تھے، اس لیے 9 واسطوں سے آپ کا سلسلہ نسب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے۔ آپ کی پہلی تنصیب 12 سال کی عمر میں حضرت کشف الاسرار میں اپنے وطن میں بہت سے عجائبات دیکھنے کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت نے 2 شادیاں کری، پہلی شادی کا ذکر کہیں نہیں ہے، اور آپ کی دوسری بیوی کا انتقال بھی جلدی ہی ہو گیا تھا۔ آپ نے 7 کتابیں لکھی۔ نمبر 1 دیوان، جو صوفیانہ تھا اور عارفانہ کلام سے مملو تھا۔ نمبر 2 منہاج الدین۔ نمبر 3 البیان لاحق العیان۔ نمبر 4 اسرار الخلق والامنیات۔ نمبر 5 کشف الاسرار۔ نمبر 6 الآیات بخوف اللہ۔ نمبر 7 کشف الجواب۔ حضرت کے زمانے میں غزنی کی پولیٹیکل حالت یہ تھی کہ 23 ربیع الاول آخر 421 ہجری کو فوت ہوا۔ اس کے بعد اس کے 2 بیٹوں امیر محمد اور امیر مسعود میں تخت و تاج کے لیے جھگڑے ہوتے رہے، جو 5 ماہ تک برابر جاری رہے۔ بالآخر تخت امیر مسعود کے قبضے میں آیا اور ملک نے کسی قدر اطمینان کا سانس لیا، اور سلطان محمود کی وفات سے 9 سال بعد 430 ہجری تک، جب تک حضرت علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ غزنی میں رہے، چونکہ ایک ہی بادشاہ کی حکومت تھی تو ملک کا دوسرا دعوے دار امیر محمد اندھا کر کے قید میں ڈال دیا گیا تھا، اس لیے ملک کی حالات عام طور پر بہت زیادہ تشویش انگیز نہ تھی۔ البتہ سلطان مسعود سلجوقیوں اور ترکمانوں سے ضرور لڑتا رہا، اور 429 ہجری میں جرجان اور طبرستان کی فتح کے بعد ہندوستان میں بھی آیا اور ہنسی اور سونی پت کے قلعوں کو فتح کیا، مگر فائدے سے زیادہ نقصان ہو گیا، یعنی اس کی غیر حاضری میں اس کی مملکت میں شور عظیم پیدا ہوا، اور سلجوقیوں اور ترکمانوں اور طبرستانوں کے امیر کو، جو منحرف ہو گیا تھا، بغاوت پر آمادہ پایا اور بڑی مشکلوں سے ان سب کو سیدھا کیا۔ جس سال حضرت مخدوم علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے سفر کے لیے ترک وطن پر آمادہ ہوئے، اسی سال یعنی 431 ہجری میں ان کے وطن غزنی پر سخت تباہی آئی۔ رمضان 431 ہجری کو ترکمانوں نے چاروں طرف سے ہجوم کر کے غزنی کے تمام رستے بند کر دیے۔ جنگ عظیم سلطان کو اس موقع پر بڑے بڑے سرداروں سے دغا ملا، سب دشمن سے جا ملے اور وہ تنہا لڑتا رہا، آخر میں مر گیا۔ بعض بھاگے ہوئے سرداروں کو ہندوستان کے قلعوں میں قید کیا گیا۔ اپنے بھائی امیر محمد کو، جو اس کے حکم سے نابینا کیا گیا تھا، غزنی کے قلعے میں بھیج دیا۔ اس کے بیٹوں کو زرد النقط عطا کیا، خلعت دیے، وظیفے مقرر کیے، بلکہ اس کے بڑے بیٹے امیر محمد احمد کے ساتھ اپنی بیٹی ہجرہ گوہر کو منسوب کر دیا۔
یہ انتظامات کر کے اس نے بیگمات کو زیر و جواہرات اور ضروری چیزیں لے کر تیاری کا حکم دے کر اپنے ہمراہ ہندوستان لے جانے کا ارادہ کیا تاکہ وہاں سے فوج جمع کر کے لائیں اور سلجوکیوں کو اپنے ملک سے نکال دیں۔ آخر میں دریائے سندھ کو پار اترا اور غلطی یہ کی کہ خزانوں کے پیچھے رکھا۔ ایک امیر کی نیت بگڑی اور وہ خزانہ لے کر واپس گیا اور اندھے امیر محمد کو جو قلعے میں قید تھا باوجود اس کے انکار کے تخت حکومت پر بٹھا دیا اور سلطان مسعود سے لڑنے کے لیے دریائے سندھ کے پار لے گیا۔ چونکہ اقبال مندی ساتھ چھوڑ رہی تھی اس لیے سب چھوٹے بڑوں نے ساتھ چھوڑ دیا اور آخر میں گرفتار ہو کے اپنے اندھے بھائی کے پاس لایا گیا۔ اس نے اس کی جان بخشی کری اور قلعے میں نظر بند کر دیا اور 433 ہجری میں امیر محمد اپنے داماد اور سلطان محمود کے بیٹے کی تحریک سے قتل کر دیا گیا۔ غرض غزنی میں خون خرابے کا زمانہ تھا جب آپ نے لاہور آنے کا قصداً فیصلہ کیا۔ آپ کے لاہور آنے سے پہلے لاہور کی حالت کچھ یوں تھی کہ 367 ہجری کے مطابق پہلے پنجاب دہلی کا وغیرہ صوبہ جات تھے اور ہندوؤں کی حکومت تھی، اور 970 ہجری سبکتین غزنوی امیر افغانستان اپنے جلوس کے پہلے ہی سال میں لاہور پر حملہ آور ہوا۔ نہ صرف لاہور بلکہ ملتان کا صوبہ بھی اپنے قبضے میں کر لیا۔ ان دنوں برہن کے خاندان کا راجہ جے پال لاہور میں حکومت کرتا تھا۔ سبکتین کے بعد اس کے بیٹے سلطان محمود نے 391 ہجری اور 1001 عیسوی میں لاہور پر حملہ کیا اور اپنے باپ کے قدیمی دشمن راجہ جے پال کو شکست دی۔ فاش دری اور خراج وبجان کا عہد و پیمان لے کر رہا۔ راجہ کو باپ بیٹوں سے 3 دفعہ شکست فاش ہو چکی تھی اور اسی شرم کی تباب نہ لا سکا اور خود جل کر مر گیا۔ ایک دلچسپ غلطی یہ ہے کہ حضرت داتا گنج بخش کا وصال سال تمام تاریخی کتابوں میں 465 ہجری لکھا ہے، یہاں تک کہ حضرت کے روضے پر بھی یہی سال وفات مرکوب ہے۔ اب اگر شاہ حسین زنجانی نے 604 ہجری میں انتقال کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد بھی 139 سال تک زندہ رہے اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی موجودگی میں حضرت کا مزار کا چلہ کاٹا ہے۔ تحقیقات چشتی میں ایک طرف لکھا ہے کہ یہ چاروں صاحب یعنی حضرت سید یعقوب زنجانی رحمۃ اللہ علیہ، صدر دیوان شیخ سید اسحاق زنجانی، شیخ سید حسین زنجانی اور حضرت امام علی الحق رحمۃ اللہ علیہ ایک ہی زمانے میں گھٹے وار ہند میں آئے تھے۔ اس وقت ہجری کا سن 557 ہجری تھا۔ بعد میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی بھی آئے، آپس میں خواب صحبتیں رہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے یہاں چلہ بھی کاٹا۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت شاہ زنجانی 957 عیسوی کے مطابق 387 ہجری یا ان سے چند سال پہلے یا پیچھے لاہور میں تشریف لائے تھے۔ ٹھیک اسی دن انتقال فرما گئے تھے جب حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے لاہور میں قدم رکھا۔ آپ نے لاہور میں سب سے پہلے ایک مسجد تعمیر کری۔ آپ کی تشریف آوری سے پہلے گو ملک ہند میں اسلام کا زیادہ چرچا نہیں تھا، تاہم مسلمان خواہ وہ غیر ملکی حاکم تھے خواہ وہ لوگ جو ہندوستان میں مسلمان ہو گئے تھے ضرور موجود تھے۔ ان کے لیے مسجدیں بھی تھیں، لیکن یہ پہلی مسجد تھی جو کہ مسلمان ولی اللہ نے اپنے ہاتھوں سے لاہور میں تعمیر کروائی۔ اس مسجد کی بنیاد 431 ہجری سمجھی جانی چاہیے، کیونکہ آپ نے لاہور آتے ہی کچھ دنوں کے قیام کے بعد اس کی ضرورت محسوس کی تھی۔ حضرت کا لباس بہت سادہ ہوا کرتا تھا اور حضرت کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی بار زیارت ہوئی۔ داتا صاحب نے اپنے مریدوں سے خطاب کیا اور ان کو کئی ہدایتیں اور نصیحتیں کی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کچھ عرصے مصروف رہے، عبادات و اعتکاف کر کر ہندوستان کی طرف روانہ ہوئے تو آپ نے حضرت کی پائنی کی طرف دست بستہ کھڑے ہو کر یہ شعر پڑھا: گنج بخش ہر دو عالم مظہر نور خدا، نہ کسا راہ پیر کامل کامل آرا رہنما۔ اس وقت سے آپ کا نام گنج بخش رحمۃ اللہ مشہور ہو گیا۔
آپ کتنے دن بیمار رہے اور کس مہینے کس تاریخ کو آپ نے انتقال فرمایا؟ البتہ عرس آپ کے چوں ہر ماہ سفر کی 20 تاریخ کو ہوتا ہے، اس لیے خیال یہ ہے کہ اس تاریخ کو یا کم سے کم اس مہینے میں آپ کا انتقال ہوا ہوگا۔ کلپ کافی لمبا ہو گیا ہے، ورنہ یہ ایک ویڈیو میں ساری باتیں سمجھنا بڑا ہی مشکل کام ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ اس کی ایک اور ویڈیو بناؤں جس میں مزید ان کے آگے والی باتیں بھی شامل کر سکوں۔ آپ کا ساتھ جڑے رہنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔